لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وطهارتهم وخلافتهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، بزرگان تینوں ملت، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں. یہ حقیقتاً چند لمحے کی بات ہے، کیونکہ مسلسل پے در پے ایک کے بعد ایک خطیب اور زیارت، لہٰذا میں دو چار جملے ابتدائیہ کہہ کر آپ کے اذہان عالیہ میں ان مواد کو پہنچاؤں کہ واقعاً زیارت اربعین کس قدر مہم اور اہم ہے. یقیناً زیارت اربعین ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کے لیے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام بہت ساری چیزیں ہیں. مومن کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں 51 رکعت نماز بھی ہے، جس میں داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بھی ہے، جس میں بلند آواز سے بسم اللہ کہنا بھی ہے. انہی علامتوں میں سے ایک علامت امام نے یہ بتائی کہ زیارت اربعین بھی مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ مومن کی علامتوں میں ایک زیارت کو رکھا گیا. ویسے تو مولا کائنات کی محبت ہی ایمان کو کمپلیٹ کر دیتی ہے، لیکن زیارت اربعین کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا. یہ اتنی اہم زیارت ہے کہ جس زیارت کے لیے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب اربعین کا ارادہ کیا، چوتھے امام کو آواز دی، سرزمین کربلا پر زیارت امام حسین اربعین کے دن
تو جناب زینب سے پہنچنے سے پہلے ایک امام کے صحابی تھے جن کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ. کون پہنچا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، صحابی ہیں، سب کچھ. لیکن ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جس امام کے صحابی نے جو نابینا بھی تھے لیکن اپنی نابینائی کے باوجود قبر حسین تک خوشبو حسین سے پہنچے تھے. بھائی نابینا تھے نا، قبر حسین تک پہنچنا کوئی تھا انہیں پہنچانے والا نہیں. قبر حسین تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک خوشبو حسین آ رہی تھی، لہذا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری خوشبو حسین کے ذریعے قبر حسین تک پہنچے. تو کمال ہے کہ جب وہ قبر حسین تک خوشبو حسین کے ذریعے پہنچ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے دلوں میں محبت حسین ہے، خوشبو حسین ہے، ولایت علی ہے. دنیا کی کوئی طاقت کربلا جانے سے نہیں روک سکتی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے دل میں بھی خوشبو حسین ہے. ہمارے دل میں بھی خوشبو حسین ہے. نہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. کیا؟ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. بہرحال آج 40 کا دن ہے، یوم 40 ہے، بہت کچھ نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن ایک جملہ سنیں. امام کی محبت ہمارے کلیجے میں، لیکن اس محبت کے باوجود امام نے آواز دی، نبی نے آواز دی کہ بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک جو حرارت پیدا ہوئی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل دوں؟ شاہ کے پنجے میں الحمدللہ یہ قتل حسین کی حرارت کی چھوٹی سی دلیل ہے. یہ مختصر سی دلیل ہے کہ شاہ محمد پور سے شاہ کے پنجے تک پہنچائے، حسینی باغ سے شاہ کے پنجے تک چلے آئے، گاندھی نگر سے، پرانی بستی سے، مبارک پور کے ہر قصبے سے جو اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی مصروفیات کو ترک کر کے پنجے میں آ گئے، شاہ کے پنجے تک آ گئے. اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں حرارت ہے. یہ حرارت حسین کی مختصر سی دلیل ہے. اور اگر دلیل سننا ہے تو آپ سنو. دلیل حرارت قتل امام حسین کائنات کے الگ الگ گوشے، کائنات کے الگ الگ قریے، کائنات کے الگ الگ ملک، کائنات کی الگ الگ کنٹری سے پوری کائنات کربلا جا رہی ہے. اور کربلا پہنچنے کے بعد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہ صدائے لبیک یزیدیت کے چہرے پہ خود تماچا ہے. یہ صرف لبیک یا حسین کی صدا، یہ یزیدیت کے چہرے پر ایک تماچا ہے کہ جس کربلا کو تہوبالا کرنے کی کوشش کی، جس کربلا کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن مٹانے والے ریت کے ٹیلوں میں دب کر فنا ہو گئے. کربلا آج بھی آباد ہے، کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا آج بھی پائندہ ہے. لہذا کربلا اور لفظ 40 اپنے آپ میں بہت سارے تبرکات کو سمیٹے ہوئے ہیں. لفظ 40 پہ ایک گفتگو کر لوں 2 منٹ کی. یہ جو 40 ہے نا، 40 کو کہتے ہیں 40، چہلم ہے 40. ہمارے نبی کو 40 سال میں نبوت نہیں ملی، اعلان ہوا تھا. نبوت تو اس وقت مل گئی تھی جب آدم آب و گل کے
مراحل میں تھے. نبی نے 40 سال بعد اعلان نبوت کیا. یہ 40 آپ سنیں، 40 کتنے اپنے دامن میں تبرکات کو سمیٹ رکھا ہے. 40 جناب موسیٰ اور پروردگار عالم کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ 40 راتوں میں ہوئی تھی، جو خصوصی ملاقات ہوئی تھی. روایتوں میں ملتا ہے کہ جو پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی کہاں تک ہوتے ہیں؟ 40 گھر تک ہوتے ہیں. 40 گھر تک ہوتے ہیں. جہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جتنے مومنین ہیں، زاہدین ہیں، عابدین ہیں، اگر وہ کسی مقام پر سجدہ کرتے ہیں اور اس کے انتقال کے بعد وہ 40 دن تک گریہ کرتی ہے اور مغفرت کرتی ہے، وہ زمین کی جہاں اس نے سجدہ کیا. امام حسین کی شہادت کے بعد 40 دن تک زمین اور آسمان نے گریہ کیا. یہ 40 کا میں کہاں تک گناؤں؟ اور یہی 40واں ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے بھی ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں، چہلم رکھتے ہیں، چہلم مناتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اور امام حسین کا بھی چہلم ہوتا ہے، لیکن ہمارے عزیزوں کے چہلم میں حسین کے چہلم میں ایک فرق ہے. ہمارے عزیزوں کا چہلم زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، حسین کا چہلم ہر سال منایا جاتا ہے. امام حسین کا چہلم ہر سال منایا جاتا ہے. اور ایک فرق اور بڑا عظیم فرق ہے کہ ہمارے عزیزوں کے چہلم میں سینکڑوں آتے ہیں. توجہ، ہمارے عزیزوں کے چہلم میں سینکڑوں آتے ہیں، لیکن زہرا کے لال کے چہلم میں کروڑوں آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ یہ چہلم ہے کیا، تو کسی خطیب نے کیا خاص جملہ کہا کہ لفظ 40 زینب کی خواہش کا نام ہے. جناب زینب کی خواہش کا نام ہے چہلم. 40 امام حسین. زینب کون ہے؟ وہ زینب کہ جس نے اپنے لباس اسیری سے عمارت شہادت کو سہارا دے کر بتایا کہ حسین کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے، مقصد حسینیت کیا ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ سنیں، قیامت کا جملہ. جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے، توجہ اس جملے پر، اس ذات کا نام ہے کہ جس نے وقت امام کی علالت کے باعث تمام امام کے فرائض کو بخوبی نبھا کر شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے، اسے زینب کہتے ہیں. جو شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے اسے زینب کہا جاتا ہے. اور یہ آپ کربلا جائیں، پھر آپ کربلا کا ماحول دیکھیں. میں دعا کروں گا پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. واقعاً فائز بھائی کا چہرہ نظر آ گیا مجھے. ابھی ماشاءاللہ جناب ماشر احترام حیدر صاحب بھی اور فائز بھائی بھی اور بھی مبارک پور کے دیگر افراد حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے. بہت بڑا شرف ہے اور واقعاً ہم سب کو بھی یہ سعادت پروردگار توفیق عطا فرمائے. کربلا کی، حج کی، عمرے کی، یہ تمام تر زیارتوں کی، مقامات مقدسہ کی. لیکن یاد رہے کہ کربلا اور مکے میں کوئی تقابل نہیں، لیکن آپ اگر غور فرمائے تو تقابل تو خود اللہ نے کر دیا. اور اللہ نے کس انداز سے کیا؟ پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہا جو مستطیع ہے وہی آئے. بھائی جو مستطیع ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، سارے مصروفیات سے فارغ ہے، اس کے بعد بھی تمہارے پاس ہے تو میرے یہاں آؤ، ورنہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہا
کہ جس کے پاس بینک بیلنس پیسہ وہی میرے پاس آئے اور حج کے ارکان کو مکمل کرے. لیکن ایک مرتبہ حسین کی سخاوت نے انگڑائی لی، حسین کے کرم نے انگڑائی لی، اور امام حسین کے لیے ایک مرتبہ میرا امام کہتا ہے کہ تم کربلا قرض لے کر آؤ، ادا میں کروں گا. تم زندہ باد، زندہ باد. قرض تم لے کر آؤ، ادا میں کروں گا. یہ ہے کربلا کی زیارت. زیارت کربلا کے لیے امام حسین کتنی اہم اور کتنی آسان زیارت ہے. کیا کہا؟ دو جملے کہو: السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نہیں پہنچ سکتا، جو نہیں جا سکتا، آج اسی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اسی جگہ پر اگر صدق دل سے جملے کو آپ اپنی جھولیوں میں سمیٹ لینا، اگر دو جملے چاہے اپنے چھت پہ، چاہے اپنے آنگن میں، چاہے اپنے کمرے میں، چاہے اپنے حجرے میں، چاہے کسی بھی میدان میں دو جملے کہو محبت حسین کے ساتھ، عشق حسین کے ساتھ: السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا چھٹا آقا کہتا ہے تم کربلا نہ جا کے بھی کربلا کا ثواب لے سکتے ہو. لیکن آپ ایک واقعاً جو حقیقی معنوں میں کربلا کی خواہش ہے، کربلا کی امنگ ہے، کربلا کی تڑپ ہے، کربلا کی چاہت ہے، کربلا کی آرزو ہے، وہ آرزو ہمارے اندر اس انداز سے ہونی چاہیے کہ واقعاً ہم کربلا کے لیے کتنے بے چین ہیں. ہم اور آپ صرف کربلا سنتے ہیں. میں 10ویں جلد بہار الانوار کی ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا، تو میں نے جب اٹھایا تو میں دنگ رہ گیا، جبکہ میں نے بے پناہ فضیلت کربلا، زیارت اربعین اور تمام چیزیں پڑھ رکھی تھی. لیکن واقعا اسی لیے میں نے چند مجالس میں یہ جملے بھی کہے کہ اگر کوئی زیارت امام حسین کی فضیلت میں کچھ کہے تو آنکھ بند کر کے مان لو. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا. زیارت امام حسین کے لیے کوئی بھی فضیلت تمہارے سامنے بیان کی جائے، اس کو آنکھ بند کے قبول کر لو، کیونکہ پروردگار عالم نے سب کچھ حسین کو عطا کر دیا. تنگ رہ جائیں گے اگر ان کی فضیلت پڑھ دی جائے. میرے آخری میں جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام آواز دے رہے ہیں کہ محشر کا ہنگام ہوگا. بس 2 منٹ اور. محشر کا ہنگام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے محشر کا معاملہ ہی الگ ہے. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے چہرہ چھپائے گی، ماں بیٹی سے چہرہ چھپائے گی. لوگ ایک دوسرے کے پرسانے حال نہیں رہیں گے بلکہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اس وقت میرا 5واں امام فرماتا ہے کہ ایک نور چمکے گا. کہاں سے؟ مغرب کی جانب سے، جس کی شعائیں اتنی چمک ہوگی. جب وہ نور ساطع ہوگا تو اس کا نور مغرب تک جائے گا. اور ایک اور نور چمکے گا. کہاں سے؟ مغرب سے. اس کی شعائیں مشرق تک جائیں گی. اور تمام اہل محشر کا ہنگام پتہ ہے نا کیا ہوگا؟ سب بے چین، بے قرار. اس وقت میرا امام فرماتا ہے کہ ساری نظریں نور کی طرف. یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا نور ہے. اور میرا امام فرماتا ہے کہ اچانک ایک آواز آئے گی. توجہ، ایک آواز آئے گی. یہ نور کسی اور کا نہیں کہ بلکہ یہ نور ان چہروں سے نکل رہا ہے کہ جن چہروں نے کربلا کی زیارت کی ہے. جن چہروں نے کربلا کی زیارت کی ہے، یہ ان چہروں سے نور نکل رہا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اہل محشر میں
اکثر نہیں بلکہ سب کفے افسوس ملیں گے اور ایک جملہ کہیں گے، اے کاش میں بھی زائر حسین ہوتا۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، اگر وہاں جا کر اس بات پر افسوس کیا جائے واقعاً اے کاش میں زائر حسین ہوتا۔ آج ہم اور آپ کو دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس کے چاہنے والے ہیں، کس کی اقتدا میں ہے، کیونکہ دنیا پہچان چکی کہ یہ علی والے ہیں، دنیا پہچان گئی کہ یہ آزادار ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، اچانک ذہن میں آ گیا، میں ابھی دبئی سے انڈیا کے لیے فلائٹ میں بیٹھا، برابر میں ایک دلی کا ایک بڑا نامور شخص میرے برابر میں بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں؟ اللہ اکبر! میں اس نے برجستہ کہا کہ آپ شیعہ ہیں۔ بلکہ ابھی کل کی بات، کل میں جب اس پروگرام کے لیے لکھنؤ سے گاڑی پہ بیٹھا تو برابر میں کیا نام ہے اپنے محمد آباد کے ایس ڈی ایم بیٹھے تھے، سادی لباس، اور پھر انہوں نے بھی وہی جملہ، کیا آپ شیعہ ہیں؟ بھئی کوئی بات نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، صرف لباس کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، تمہارے چہرے بتا رہے تم شیعہ ہو، تمہارا لباس بتا رہے تم شیعہ ہو، تمہاری مسکراہٹ بتا رہی تم شیعہ ہو، تمہارے اعضاء و جوارے بتا رہے تم شیعہ ہو، لہٰذا تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پہچان چکی ہے، بس کردار بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کردار کو بلند کرو، اخلاق کو بلند کرو، کیریکٹر کو بلند کرو، نیچر کو بلند کرو، دنیا خود پہچان گئی ہے، لہٰذا یہ بلند کرنے کے بعد صرف یہ بتا دو کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا دامن داغدار نہیں، جس کا دامن داغدار نہیں ہے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، اس حسین کے چاہنے والے ہیں۔ لہٰذا عزیزوں، آخری جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، کربلا وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہم اور آپ جب پہنچتے ہیں تو ہماری جو کیفیت ہوتی ہے، واقعاً لگتا ہے ہم اپنے امام کے بہت قریب ہیں، ہم اپنے امام کے بہت پاس ہیں، اور وہاں سے روحانیت ملتی ہے، وہاں سے جاذبیت جو ہے نا وہ آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے برقرار ہو جاتی ہے۔ امام نے کیوں کہا کہ جو پیسے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ سال میں 2 بار کربلا جائیں؟ بھئی میں روایت بیان کر رہا ہوں، میں فضائل اور نکتے سے گریز کرتے ہوئے روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ سال میں 2 بار کربلا جایا کرو، وتھ فیملی جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کربلا جاؤ گے تو کربلا میں جو روحانیت ملے گی تمہیں ایک ہفتے میں، وہ تمہارے سالوں کے لیے کافی ہوگا۔ لمحوں کی روحانیت صدیوں پہ بھاری ہو جائے گی، لیکن کربلا ضرور جایا کرو۔ ابھی کربلا کا ایک منظر کربلا کا، ایک چھوٹی سی بچی ہے، پتہ ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں 40 کے۔ میں دل سے دعا کر رہا ہوں مولا عباس مولا حسین کی بارگاہ میں ان دونوں روزوں کے صدقے میں پروردگار ان روزوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ پروردگار واقعاً چھوٹی سی بچی ننگے پاؤں کربلا کی زمین، گرم ریت، اور اپنے ہاتھوں میں موزے لے کر خود ننگے پاؤں زمین کربلا پر اپنے پاؤں جلا رہی ہے، لیکن زائر حسین کو موزے تقسیم کر رہی ہے۔ یہ ہے کیفیت، بدل جاتی ہے بات۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی ٹیشو دے رہا ہے، کوئی 1 گلاس پانی دے رہا ہے۔ بلکہ اس سال کا ایک واقعہ بیان کرو، اس سال کا 3 بچیاں ہیں، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام عالیہ ہے۔ یہ تینوں بچیاں ایک کاپی اور ایک قلم لے کر کھڑی ہیں۔ بھائی ہر آدمی، ہر انسان، ہر مومن خدمت کرنا چاہتا ہے زائرین حسین کی، اور یاد رہے زائرین حسین چاہے کربلا کے زائر ہو چاہے ہندوستان کے زائر،
فرق نہیں ہے. اگر حسین سچا تمہارے دل میں ہے اور اس حرم کی زیارت کے لیے آ رہا ہے, اس روزے کی زیارت کے لیے آ رہا ہے, تو وہ بھی ہلکے میں نہ لینا کبھی, کیونکہ امام حسین نیت دیکھتے ہیں, دل دیکھتے ہیں, دل مقصد دیکھتے ہیں. لہذا چھوٹی چھوٹی بچیاں کاغذ اور قلم لے کر کھڑی ہیں. لوگوں نے جا کر پوچھا, بیٹا سارے لوگ خدمت کر رہے ہیں, الگ الگ چیزیں پیش کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے تمہارا, ارادہ کیا ہے تمہارا؟ بچیوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا بھائیوں نے حسین میں لٹا دیا, بہنوں نے حسین پر لٹا دیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم زائر حسین ان کاغذوں پر اپنی دستخط کر دے, اور حسین اس دستخط کے چکر میں, اس دستخط کے صدقے میں مولا حسین ہمیں جنت تک پہنچائیں گے. یہ صرف کیفیت فکر ہے, ہم اور آپ فکر لے ہی نہیں سکتے, یہ فکر ہے. مطلب ایک دستخط چاہیے, کس کی؟ زائر حسین کی. بھائی زائر حسین تو بہت بڑی چیز ہے, زائر حسین بہت بلند مرتبہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ زائر حسین کے قدموں کی دھول کی ایک گرد کا ایک تنکا, ایک ذرہ اگر کسی کے کفن پہ چلا جائے تو وہ بھی شفاعت پا جاتا ہے. اور یہ واقعات بھرے پڑے وقت نہیں ہے, لہذا پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے, پروردگار ہم سب کو بالخصوص 40 پہ زیارت نصیب فرمائے, ہمیں واک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کربلا جائیں. بس آخری جملہ 1 منٹ کے اندر میں اپنی زحمت کو, آپ کی رحمت کو تمام کر رہا ہوں. 8 سال کا بچہ کربلا پیدل جا رہا ہے, بہت ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے. 8 سال کا بچہ کربلا جا رہا ہے. اچانک اس سے کسی نے پوچھا, کہاں جا رہے ہو؟ میں کربلا جا رہا ہوں. تمہیں پتا ہے راستے میں بم بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں پتا ہے. گولیاں بھی چل سکتی ہیں؟ ہاں پتا ہے. لانچر بھی گر سکتا ہے؟ ہاں پتا ہے. تمہاری موت ہو سکتی ہے؟ ہاں پتا ہے. تو پھر جا کیوں رہے ہو بھائی؟ موت کے منہ میں جا کیوں رہے ہو؟ 8 سال کا بچہ, ہماری قوم کی مائیں سلامت رہے جنہوں نے ایسے بچے جنے ہیں. 8 سال کا بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اینکر کے کہتا ہے کہ میں نے نجف سے کربلا کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا دیا, بچانا حسین کا کام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے صابرہ اسٹوڈیو چینل ضرور سبسکرائب کریں.